بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 23، 24 اور 25، 23، 24 اور 25۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کچھ حصہ کتاب کا، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، تو پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے۔ دار حال یہ کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس پہ باقی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہیں چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنے ہوئے، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ سو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر: الم تری الی الذین اوتوا، یہاں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے جو اپنے نظام کے مطابق تورات و انجیل پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب انہیں یہ دعوت دی جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا جو حکم تورات و انجیل میں آیا ہے اسے فیصل اور حکم مانتے ہوئے آپ پر ایمان لاؤ، تو اس وقت بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ اس میں ان کی انتہائی مذمت ہے، کیونکہ اس میں ان کے بغض و عناد اور جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، ان کو حق کی مخالفت اور ذات باری تعالیٰ پر بہتان باندھنے پر اس چیز نے جری کیا کہ وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انہیں جہنم میں صرف 7 دن عذاب دیا جائے گا، یعنی دنیا میں ہر 1000 سال کے بدلے میں انہیں صرف 1 دن عذاب ہوگا۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں ذکر چکی ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے معاملے میں انہیں فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان باتوں نے جو وہ گھڑا کرتے تھے ان کو اس باطل دین پر اس چیز نے مزید پختہ کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا کرتے تھے کہ نار جہنم ان کو گناہوں کی وجہ سے صرف چند دن تک مس کرے گی، اور یہ ان کا اپنی طرف سے افتراء اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایسا کچھ نازل نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زجر و توبیخ اور دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس دن ان کی کیا حالت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا۔ دار حال یہ کہ انہوں نے ذات الہی پر افتراء باندھا، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، اس کے انبیاء، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے علماء کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کرے گا، انہیں ان کے تمام برے اعمال کی سزا دے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا، ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 26 اور 27، 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: اے حبیب یوں عرض کرو، اے اللہ، اے مالک ملکوں کے، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں، اور داخل کرتا ہے تو دن کا حصہ رات میں، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تفسیر: قل اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے رب کی عظمت کا اظہار، اس کی نعمتوں پر شکر اور اپنے تمام امور اس کے سپرد کرتے ہوئے اس کی بڑائی اس طرح بیان کرو: اے اللہ، ملکوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے کر واپس لینے والا ہے۔ جس چیز کا تو نے ارادہ فرمایا وہ وجود میں آ گئی، اور جس کو تو نے نہ چاہا وہ عدم میں رہی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو جو نعمت عظیمہ عطا فرمائی ہے اس پر شکر بجا لانے کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بنی اسرائیل سے رسول عربی، قریشی، مکی، امی، خاتم النبیین کی طرف منتقل کیا ہے۔ وہ رسول جس کو جن و انس ہر دو کی طرف مبعوث فرمایا گیا، جو اپنے سے قبل تمام انبیاء و رسل کے فضائل و کمالات اور محاسن و خوبیوں کا حامل ہے، اور آپ کو ایسے خصائص عطا فرمائے جو آپ سے پیشتر کسی نبی کو عطا ہوئے نہ کسی رسول کو۔ اپنی ذات و صفات اور شرعی احکام کا علم اور ما کانا و ما یکون کے تمام مغیبات پر مطلع فرمایا۔ آخرت کے حقائق روز و روشن کی طرح آپ کے سامنے آشکار کر دیے۔ آپ کی امت کو شرق و غرب میں پیدا کیا، آپ کے دین اور شریعت کو تمام ادیان اور شرائع پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے دائم درود و سلام ہوں آپ پر جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے۔ اس لیے یہاں ارشاد فرمایا: قل اللہم مالک الملک، سورہ آل عمران، یعنی اے اللہ تو ہی اپنی مخلوق میں ہر قسم کے تصرف کا مالک ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جب کفار مکہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی صاحب حیثیت اور غنی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو ان کے رد میں ارشاد فرمایا: اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کی رب کی رحمت کو؟ یعنی ان کو یہ اختیار نہیں ہے ہم جیسے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ہمیں نہ تو کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہمیں ہمارے کسی فیصلے پر ٹوک سکتا ہے۔ ہمارے ہر امر میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مرضی و منشا سے نبوت عطا کر دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، سورہ الانعام، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس دل کو جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔ ایسا ہی ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بنی اسرائیل، دیکھو کیسے بزرگی دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر۔ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے: خلیفہ مامون نے روم کے علاقے میں حمیری زبان میں ایک محل پر لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے ترجمان کو اس کا عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ترجمان نے بتایا: جب تک لیل و نہار کی گردش رہے گی اور نیلگوں آسمان پر ستارے چمکتے رہیں گے، یہ ملک و سلطنت ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کی طرف منتقل ہوتے رہیں گے، مگر صاحب عرش کی بادشاہی قائم رہے گی، اسے زوال و انحطاط نہیں ہوگا۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، دن کی طوالت کا کچھ حصہ رات کی چھوٹائی کو عطا کر دیتا ہے، اس طرح دن رات برابر ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کے برعکس اسی سے سال کے چاروں موسم بہار، گرمی، سردی اور خزاں مارز وجود میں آتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی دانے سے فصل اگاتا ہے اور دانہ فصل سے۔ کھجور کا درخت ایک گٹھلی سے اگاتا ہے اور گٹھلی کھجور کے درخت سے۔ مومن کو کافر سے پیدا کرتا ہے اور کافر کو مومن سے۔ انڈے کو مرغی سے پیدا کرتا ہے اور مرغی سے انڈا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کامل قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: تو جسے چاہے بغیر حساب کا رزق عطا فرماتا ہے، یعنی اتنا مال عطا فرما دیتا ہے جس کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں پر رزق تنگ کر دیتا ہے، اپنی حکمتوں سے تو ہی آگاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس سے دعا مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ آل عمران کی اس آیت میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير۔ ترجمہ: نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر، اور جس نے کیا یہ کام پس نہ رہا اس کا اللہ سے کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ تم کرنا چاہو ان سے اپنا بچاؤ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی غضب سے، اور اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔
तफसीर ला यत्तखिज़ुल मुमिनून, यहाँ अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को काफिरों के साथ तर्क मवालात का हुक्म दिया है और उन्हें इससे मना किया है कि मुसलमानों को छोड़कर मुशरिकीन के साथ राहो रस्म न बढ़ाएं। फिर धमकी देते हुए इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसा करेगा उसका अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जैसा कि एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजून रसूला व इय्यकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मर्ज़ती तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दति व अना आलमु बिमा अख़फ़ैतुम वमा आलनतुम वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द दल्ला सवाअ अस्सबील। सूरा अल-मुम्तहिना। ऐ ईमान वालों, ना बनाओ मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को अपने जिगरी दोस्त। तुम तो इजहार मोहब्बत करते हो उनसे, और जो ऐसा करे तुम में से तो वो भटक गया राह रास्त से। और यही मफ़हूम कई दूसरी आयात में भी बयान किया गया है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने मुहाजिर और अंसार के दरमियान मुआख़ात का जिक्र करने के बाद काफिरों के बारे में जिक्र फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िन इल्ला तफ़अलुहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। सूरा अल-अनफ़ाल। और वो लोग जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया वो एक दूसरे के हिमायती हैं। अगर तुम इन हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो बर्पा हो जाएगा फितना मुल्क में और फैल जाएगा बड़ा फसाद। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकाता, यहाँ अल्लाह ताला ने उन लोगों की रुख्सत दी है जो कुफ़ार के साथ रहते हों कि वो किसी वक्त उनके शर से बचने के लिए ज़ाहरी तौर पर मेल जोल रखें, लेकिन दिल से मोमिन को मुशरिक से दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। जैसा कि हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, हम बाज़ लोगों के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आते हैं, हालांकि हमारे दिल उन पर लानत भेज रहे होते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हर्फ ज़ुबान से दोस्ती का इजहार करें और अमलन उससे बचे। कई दूसरे मुफस्सिरीन ने भी इस राय का इजहार फरमाया है। फरमाते हैं कि इसकी तायीद उस इरशाद बारी ताला से होती है, मन कफ़र बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। सूरह अल-नहल। जिसने कुफ्र किया अल्लाह ताला के साथ ईमान लाने के बाद बजूज़ उस शख्स के जिसे मजबूर किया गया और उसका दिल मुतमईन है ईमान के साथ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये हुक्म क़यामत तक है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हें अपने अजाब से डराता है। यानी अगर किसी ने उसके हुक्म की मुखालफत करते हुए उसके दुश्मनों से दोस्ती लगाई या उसके औलिया व अहबा से दुश्मनी की तो वो उससे उसका इंतकाम लेगा। फिर फरमाया, उसी की तरफ हर एक ने लौट कर जाना है और वो हर एक को उसके अमल का बदला अता फरमाएगा। हज़रत महमूद बिन महरान फरमाते हैं, एक दिन हज़रत माज बिन जबल हमें खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए और फरमाया, ऐ बनी औदा, मैं तुम्हारी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। ये जान लो सब ने अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाना है, फिर किसी का ठिकाना जन्नत होगा और किसी का जहन्नुम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 29, 30, 29 और 30। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम और तुब्दुहु यालमुहुल्लाह व यालमु मा फी समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। यौमा ताजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रन व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। तर्जुमा, फरमा दीजिए, अगर तुम छुपाओ जो कुछ तुम्हारे सीनों में है या जाहिर करो उसे, जानता है उसे अल्लाह ताला, और जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जिस दिन मौजूद पाएगा हर नफ्स जो की थी उसने नेकी अपने सामने और जो कुछ की थी उसने बुराई, तमन्ना करेगा कि काश उसके दरमियान और उस दिन के दरमियान हाइल होती मुद्दत दराज, और डराता है तुम्हें अल्लाह अपने अजाब से, और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर। तफसीर कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम, अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमाता है कि वो ज़ाहिर व बातिन से आगाह है, बल्कि दिलों में छुपे भेदों को भी जानता है। कोई चीज़ उससे मख्फी नहीं, उसका इल्म अपने बंदों के तमाम अहवाल व औकात को मुहीत है। ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं, ख्वाह वो रेत का ज़र्रा हो, बल्कि उससे भी कम, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यानी उन तमाम चीज़ों में उसकी कुदरत नाफिज है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों को तंबीह है कि वह हर हाल में उससे डरते रहें, ताकि किसी ऐसे फेल का इर्तिकाब न करें जो अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा है, और वह उन्हें जल्द ही सज़ा देने पर कादिर है। अगरचे बाज़ औक़ात मोहलत अता कर देता है, लेकिन अगर एक दफ़ा मोहलत देकर पकड़े तो फिर बड़ी सख्ती से पकड़ता है,
اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا جس دن ہر شخص اپنی نیکی اور برائی کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، یعنی قیامت کے دن انسان کے ہر اچھے برے عمل اس کے سامنے ہوں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ القیامہ۔ آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس روز جو عمل اس نے پہلے بھیجے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا۔ پس جو اپنے اچھے اعمال دیکھے گا وہ اس سے خوش ہوگا، اور جو اپنے برے اعمال دیکھے گا وہ رنجیدہ ہوگا، اور تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے دوران ایک مدت حائل ہوتی، جیسا کہ وہ شیطان جو دنیا میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے برائی کرنے پر برانگیختہ کرتا ہے، قیامت کے دن انسان اس کو اس طرح کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، سورہ الزخرف۔ کاش میرے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی امید و ڈھارس بندھائی تاکہ وہ اس کی رحمت اور لطف و احسان سے مایوس نہ ہو جائیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بہت مہربانی اور لطف و احسان ہے کہ اس نے انہیں اپنی ذات ہی سے ڈرایا اور اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے دین حنیف پر کاربند رہے اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کرتی رہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32، 31 32۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ آتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اے محبوب آپ فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ تفسیر: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دعوے محبت کی کلی کھولی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور اس کی دوستی کا دم تو بھرتا ہے لیکن شریعت محمدی پر کاربند نہیں۔ وہ شخص اپنے اس دعوے میں سراسر جھوٹا ہے جب تک کہ اپنے اقوال و افعال میں شریعت اور سنت محمدی کی پیروی نہ کرے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو اس کا یہ عمل مردود ہوگا۔ اس لیے یہاں ارشاد فرمایا اے محبوب انہیں فرما دیجئے تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے۔ یعنی تم تو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے طالب تھے، اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ اس کا درجہ تمہاری طلب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ کسی دانا کا قول ہے یہ تو کچھ نہیں کہ تم محبت کرے بلکہ اصل یہ ہے کہ تم کو محبوب بنا لیا جائے۔ حضرت حسن بصری اور کئی دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض کا نام ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ذرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ آتِیُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی فرمائیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کریں تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کفر ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا، اگرچہ وہ بزم خویش دعویٰ کرتا رہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کا بڑا مقرب ہے۔ اس کا یہ دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہوگا جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی اور خاتم المرسلین کی اتباع نہ کرے۔ یہ وہ عظیم الشان رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اگر سابقہ انبیاء و مرسلین بلکہ ان میں سے ابوالعظم رسول بھی آپ کے زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی آپ کی اتباع اور اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ مزید اس کی تفسیر آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ ال عمران کے تحت آئے گی۔
اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔